اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَکم اور کتنی من قریتن بستیاں وَکم من قریتن اور کتنی بستیاں اہلکنا ہم نے ہلاک کر دیا ہا ان کو، اور کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ فجاء آیا ہا ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، فجاءہا بأسنا بیاتن ہمارا عذاب رات کے وقت ان کے پاس آیا، او یا ہم وہ قائلون دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی یا ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آیا یا ان کے پاس دوپہر کے وقت آیا جس وقت وہ سو رہے تھے۔ بیاتن یہ لفظ نکلا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو بیان فرمایا کہ کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، تو ان کے پاس آیا بأسنا ہمارا عذاب۔ باس بولتے ہیں شدید خوف کو، جنگ کی شدت کو بھی باس بولتے ہیں، شدید خوف کو بھی باس بولتے ہیں، اور چونکہ سب سے زیادہ خوف عذاب کے نزول کے وقت ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے لمحات کو، عذاب کی ساعتوں کے لیے اس کے لیے بھی باس کا لفظ استعمال فرمایا، اور پھر آگے فرمایا بیاتن، بیات بولتے ہیں رات کا وقت، رات کے وقت کو بیاتن کہتے ہیں۔ اور قائلون یہ لفظ کیلولا سے نکلا ہے، قائلون جب وہ دوپہر کو سو رہے تھے، یعنی دوپہر کا وقت اسے بولتے ہیں کیلولا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، پچھلی آیات میں کہ تم قرآن کی اتباع کرو، اس قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اس کے حوالے سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مکذبین کا انجام بیان کیا ہے، جن کے پاس اللہ کے احکام آئے، اللہ کی تعلیمات آئی، اس کے باوجود وہ جھٹلا دیں، نظر انداز کر دیں اور پیچھے نہ چڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو وعید سنائی ہے اور فرمایا ہے، بتا دیا ہے کہ جب بھی جس طرح تمہاری طرف قرآن نازل ہوا ہے اور تمہیں دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، قرآن کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح پچھلی قوموں پر بھی اللہ کے احکام اترے تھے اور انہیں دعوت دی گئی تھی، مگر ان لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا، فرمایا پھر ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا، ان پر عذاب کا حکم نافذ کر دیا، عذاب اتار دیا جس سے بستیاں ہلاک ہو گئی۔ اور فرمایا کہ دو طرح کے وقت تھے جب ان پر عذاب آیا، کیونکہ یہ دو طرح کے وقت ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان مطمئن ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان پر عذاب اتارا، ایک رات کا وقت اور ایک دوپہر کا وقت، کیلولا کا وقت۔ رات کے وقت بھی سارے دن کی تھکاوٹ کے باعث انسان سویا ہوتا ہے تو غفلت میں ہوتا ہے، اسی طرح دن کی تھکاوٹ کے وقت انسان کچھ سستا لیتا ہے، دوپہر کے وقت تو وہ بھی انسان اپنے حال میں مگن ہوتا ہے، اپنے حال میں مست ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عذاب میں گرفتار کر لیا، ہمارے عذاب نے انہیں پکڑ لیا ان دونوں اوقات میں، کیونکہ انہوں نے
اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا تھا۔ پھر آگے سنیے، آگے فرمایا آیت نمبر 5 میں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 5، فما نہیں تھا، یہ ما نفی کا ہے، فما پس نہ تھا، پس نہ کانا تھا، دعواہم ان کی پکار، دعوا پکارنا، دعوا ان کی پکار، ہم ان کی، فما کان دعواہم پس ان کی پکار نہیں تھی، اذ جب، جاءہم جاء آیا، ہم ان کے پاس، بأسنا ہمارا عذاب، ان کی پکار اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی جس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، الا مگر ان یہ کہ قالو وہ کہنے لگے، انا بے شک ہم، کننا ہم تھے، ظالمین ظالم، وہ کہنے لگے انا کننا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو مجرمین ہیں، کفار ہیں، جھٹلانے والے ہیں، ان کا اعتراف جرم ذکر کیا ہے کہ جس وقت انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھ لیا، اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھ لیا اور انہیں پتہ چل گیا کہ اب ہماری گرفت ہونے لگی ہے، تو اس وقت وہ اپنے جرم کا اقرار کر لیتے، اس وقت کو وہ مان لیتے، وہ کہتے کہ ہاں باری تعالیٰ ہم سے ظلم ہو چکا ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یعنی اب تو وہ اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھ رہے تھے، تو اس لیے وہ اعتراف کر لیتے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم اس وقت تک عذاب سے ہلاک نہیں ہوئی جب تک کہ انہوں نے خود اس عذاب کا عذر بیان نہیں کیا، یعنی جب بھی کوئی قوم عذاب میں ہلاک ہوئی ہے، انہوں نے عذاب کا عذر اور اعتراف جرم کر لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک سے پوچھا، عبد الملک راوی تھے، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، تو انہوں نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ اذ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو اس وقت ان کی یہی چیخو پکار تھی کہ بے شک ہم لوگ ظالم تھے۔ یہ امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس روایت کو درج کیا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب دیکھ کر پھر وہ وقت گزر جاتا ہے، پھر عذاب آ کر رہتا ہے، جب اللہ کی طرف سے امر ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب آ جاتا ہے، تو پھر وہ قوم اس عذاب کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ جس طرح اس 8ویں پارے کے آخر میں ہم پڑھیں گے، مختلف عذابوں کا ذکر پڑھیں گے، جو مختلف قوموں پر عذاب آئے تو پہلے وہ بڑا ٹھٹا مذاق کرتے تھے اور اپنے نبیوں سے کہتے تھے کہ ہم پر عذاب لے آئیں اگر آپ سچے ہیں، اور جب عذاب آ گیا تو پھر وہ عذر کرنے لگے، تو اس عذاب کی گرفت میں آ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن میں اس آیت مبارکہ کو اتار دیا، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو، اور آج تک کے جتنے بھی مکذبین ہیں، قرآن کو جھٹلانے والے ہیں، دین کو جھٹلانے والے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، ان سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی طرف سے اچانک گرفت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ ہو سکتی ہے۔ جس طرح یہ دیکھیں کہ یہ کرونا وائرس آیا کہ کتنی طاقتور اقوام تھی دنیا میں جو اپنے آپ کو بڑا مغرور سمجھتی تھی اور جنہیں اپنی طاقت پر گمنڈ تھا، اپنی طاقت پر جنہیں گمنڈ تھا اور غرور تھا، مگر اللہ رب العزت کی ایسی پکڑ ہوئی کہ اتنے انسان ہلاک ہو گئے، اور جو دنیا کی طاقت پر گمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، وہ اقوام بھی
हजार लाखों अफराद लुकमे अजल बन गए। और इसी तरह जब जलजले आते हैं उसमें भी ऐसे ही होता है। जब सैलाब आते हैं, जो सुनामी आया था चंद सालों पहले, उसमें कितनी तबाही हुई थी। जो जलजले आते हैं उसमें कितनी तबाही होती है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जिस वक़्त अजाब आता है तो उस वक़्त वो मुजरिम कौम है अपने जुर्म का इतराफ़ करती है और उस पर नादिम होती है, और उस पर नादिम होती है। तो दुनिया में भी उन्हें रुसवाई मिल जाती है अजाब की शक्ल में, और आखिरत में भी उन्हें दुनिया में भी रुसवाई मिल जाती है और आखिरत में भी अजाब इलाही में गिरफ्तार होते हैं। आखिरत में भी अजाब इलाही में गिरफ्तार होते हैं। इसके बाद है सूरतुल आराफ आयत नंबर 6। उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया फला नसअलन्ना, फा पस लनसअलन्ना, ला जरूर, नसअलन्ना हम जरूर पुरसिश करेंगे, हम जरूर बाज पुरस करेंगे। फला नसअलन्ना बस हम जरूर बाज पुरस करेंगे, अल्लाज़ीना उन लोगों की, उर्सिला भेजे गए, इलैहिम इला तरफ, हिम उनके, जिनकी तरफ रसूल भेजे गए। फरमाया हम उन लोगों से जरूर बाज पुरस करेंगे। वला नसअलन्ना, और हम जरूर पूछेंगे, दरियाफ्त करेंगे, अल मुरसलीन रसूलों से भी, और हम जरूर रसूलों से भी दरियाफ्त करेंगे। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत का हाल जिक्र किया है। क़यामत का हाल फरमाया क़यामत के दिन जब सारे इंसान जमा हो जाएंगे तो उस दिन जिनकी तरफ रसूल भेजेंगे, अक़वाम, अवाम, लोग, उन सब से पूछा जाएगा कि बताओ क्या तुम्हारी तरफ रसूल आए थे या नहीं आए थे? क्या उन्होंने तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत दी थी या नहीं दी थी? क्या खैर का रास्ता तुम्हें दिखाया था या नहीं दिखाया था? अच्छाई का रास्ता, खैर का रास्ता, खैर और शर में तमीज़, हलाल और हराम में तमीज़, हक और बातिल में तमीज़, हक और बातिल में फ़र्क, कुरान की दावत, दीन की दावत, अल्लाह के कलाम की दावत। तो फरमाया ये सब हम उन लोगों से पूछेंगे जिनकी तरह रसूल भेजे गए थे कि क्या तुम्हारी तरह रसूल हक की दावत लेकर आए थे या नहीं आए थे। ये फरमाया उनसे पूछा जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला ने और मकामात पर भी इसका जिक्र किया है। सूरतुल कसस आयत नंबर 65 उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया वयौम युनादीहिम फयक़ूलु माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, और जिस दिन अल्लाह उन्हें निदा देगा तो वो उनसे पूछेगा माज़ा अजबतुमुल मुरसलीन, तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया। अब बताओ कि तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया। ये क़यामत के दिन हर कौम से पूछा जाएगा, जितनी भी अक़वाम गुजरी, जितनी भी उम्मतें गुजरी, हर एक से। और फिर एक आयत मुबारका में फरमाया सूरतुन नहल आयत नंबर 92-93 फवा रब्बी का, आपके रब की कसम, लनसअलन्नहुम, हम जरूर उनसे पूछेंगे, अजमाइन, सब से। फरमाया हम जरूर उन सब से सवाल करेंगे, जितने भी अक़वाम क़यामत के दिन हाजिर होंगी उन सब से जरूर पूछेंगे। अम्मा कानू यामलून, उन तमाम कामों के मुतल्लिक जो वो करते थे, जो वो दुनिया में करते रहे। कोई तौहीद पर गामजन रहा, रिसालत पर गामजन रहा, आखिरत पर गामजन रहा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कलिमा पढ़ता रहा, खैर पर रहा। कोई बुत परस्ती करता रहा, कोई शिरक करता रहा, कोई आखिरत का मुनकिर रहा, कोई अल्लाह के कलाम का मुनकिर रहा। जितने भी इंसान दुनिया में हुए, जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हुए, सारे इंसान जो क़यामत के दिन हाजिर होंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया उन सब से हम पूछेंगे। अल्लाह ताला ने यहाँ कसम खाकर फरमाया
فرمایا آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور سوال کریں گے، ضرور پوچھیں گے ان کے عملوں کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالی نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 اس میں فرمایا، اس میں رسولوں کے بارے میں فرمایا کہ رسولوں سے بھی ان کی امتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ امتوں سے پوچھا جائے گا رسولوں کے بارے میں کہ کیا تمہیں دعوت حق دی تھی یا نہیں دی تھی، اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ امتوں نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہاری امت نے کیا جواب دیا۔ یہ امتوں سے پوچھا، یہ انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 میں، یوم جس دن یجمع اللہ الرسول، اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا، فیقولو، پھر وہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا، لوگوں نے تمہیں کیا جواب دیا، تمہیں کیا جواب دیا گیا۔ قالو، وہ کہیں گے، لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں۔ اب یہ دیکھ کے رسولوں کا اللہ کی بارگاہ میں ادب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب، جو کسی رسول کے ساتھ ان کی قوم نے کیا ہے ہر رسول جانتا ہوگا، مگر انہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کو سب کچھ خبر ہے، اس لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ ہمیں کچھ علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں ادب سے خاموش رہیں گے اور باری تعالیٰ سے عرض کریں گے، یا اللہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن ان سب سے پوچھا جائے گا۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 6، اس کی تفسیر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ لوگوں سے سوال کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور رسولوں سے ان کی ہوئی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا۔ یعنی لوگوں سے پوچھے گا کہ انہوں نے رسولوں کو کیا جواب دیا، کیا ان کے فالوور بنے، ان کے پیچھے چلے، ان کا کلمہ پڑھا، ان کی اطاعت، ان کی اتباع کی، یا ان سے منہ پھیرے رہے۔ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا ان کی تبلیغ کے بارے میں کہ کیا تم نے تبلیغ لوگوں تک پہنچا دی، کیا لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کا میسج پہنچا دیا۔ تو یہ پوچھا جائے گا انبیاء کرام اور رسولوں سے۔ یہ تفسیر طبری میں ہے، جلد 8 صفحہ 159، جلد 8 صفحہ 159۔ تو یہ اس لیے قوموں سے سوال کیا جائے گا، قوموں سے اس لیے پوچھا جائے گا جنہوں نے جھٹلایا بھی ہوگا یا نہیں جھٹلایا ہوگا، تاکہ ہر کسی کو پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں کیا عمل کر کے آئے ہیں، ہم دنیا میں کیا عمل کر کے آئے ہیں، ہر کسی کو خبر ہو جائے کہ ہم دنیا میں کیا بیج بو کر آئے ہیں، اچھائی کا بیج بویا ہے، خیر کا بیج بویا ہے، یا شر کا بیج بویا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا سارے انسانوں سے، اقوام سے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 7، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ، پس لَنَقُصَّنَّ، ہم ضرور بیان کریں گے، علیہم، علی پر، ہم ان کے، بعلم، علم سے، فرمایا پھر ہم ان پر ضرور علم سے حالات بیان کریں گے، وما، اور نہ، کنہ، ہم تھے، غائبین، غائب، وما کنہ غائبین، اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے کہ انہیں دیکھتے نہ ہو۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں اپنی قدرت کا ذکر کیا ہے،
اپنی طاقت، اپنے اختیار، اپنے تصرفات کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، کہ ہم ان پر ضرور حالات بیان کریں گے، جو کچھ وہ دنیا میں کرتے آئے اور جو کچھ وہ بوتے آئے، فرمایا وہ ضرور ہم ان سے علم کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے اپنے علم کی شان بیان کی، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کئی غائب نہ تھے۔ یعنی کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ ہم برائی کر لیں اور ہم اللہ کی خلاف ورزی کر لیں، اللہ کے احکام سے منہ پھیر لیں، یہاں تو اللہ ہمیں نہیں ظاہر دیکھ رہا اور یہاں تو ہمارے پاس بظاہر اللہ موجود نہیں ہے، تو اس طرح اگر کسی بندے کو شیطان ورگلا دے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم کسی حالت میں بھی غائب نہ تھے۔ یعنی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہے، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ایک مقام پر فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 59 اس میں فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، ہر گرنے والے پتے کو رب جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور فرمایا نہ کوئی دانہ زمین کی تاریکیوں میں ہوتا ہے اور نہ کوئی خشک و تر مگر وہ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی ہر گرنے والا پتا تک اللہ کے علم میں ہے، اور جو زمین کی پہنائیوں میں، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ہے یا خشک و تر کوئی چیز ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ اللہ کا علم اپنی ساری مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، کسی چیز کی کوئی جہت بھی رب کے علم سے باہر نہیں ہے۔ رب کے علم سے، اس کی قدرت سے، اس کے تصرف سے باہر نہیں ہے۔ ہر چیز، ہر شے اس کے علم میں ہے، اس کی قدرت میں، اس کے تصرف میں ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم ان پر علم سے سب حالات بیان کریں گے، ان کے سامنے سارے ان کا کچا چھٹا سب کچھ سامنے آ جائے گا، ان کے اعمال نامہ کی شکل میں، رجسٹروں کی شکل میں، اور ساری تصویر ان کے سامنے چلنا شروع ہو جائے گی، رجسٹر انہیں دیے جائیں گے کہ کیا کیا تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ تو فرمایا یہ سب کچھ ان کے سپرد کر دیا جائے گا، اور سب حالات ہم علم سے، اپنے علم سے ان کے سامنے بیان کر دیں گے، ان کے سامنے بیان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 8، سورۃ الاعراف آیت نمبر 8، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا والوزن، اور تولا جانا، یومئذ اس دن الحق کو حق ہے، فرمایا اس دن اعمال کا تولا جانا حق ہے۔ فمن، پس جس شخص کے ثقلت باری ہوں گے، ثقلت باری ہوں گے، موازینہ اس کے پلڑے، موازینہ اس کے پلڑے، نیکیوں کے پلڑے، فرمایا جس کے بھی نیکیوں کے پلڑے باری ہوں گے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی المفلحون، کامیاب، تو یہی لوگ فرمایا کامیاب ہوں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ دوسری آیت بھی ہے، وہ بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آیت نمبر 9، اس میں فرمایا ومن، اور جس شخص کے حفت ہلکے ہوں گے، ثقلت پچھلی آیت میں آیا وہ ہے باری ہونا، اور حفت حفیف ہونا، ہلکے ہونا، اور فرمایا جس شخص کے ہلکے ہوں گے، موازینہ پلڑے، نیکیوں کے پلڑے جس شخص کے ہلکے ہوں گے، فاولئک، تو وہ لوگ ہیں، الذین، وہ جو خسروا، انہوں نے نقصان پہنچایا، انفسہم، اپنی جانوں کو،
تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان پہنچایا، بیما اس وجہ سے، کانو وہ تھے، بی آیاتینا ہماری آیات کے ساتھ، یظلمون ظلم کرتے، فرمایا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اب ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کامیاب لوگ اور خسارہ پانے والے ان کی نشانی بتا دی ہے کہ قیامت کے دن کون سے لوگ کامیاب ہوں گے اور قیامت کے دن کون سے خسارے میں ہوں گے، کون سے گھاٹے میں ہوں گے، کون سے خسارے میں ہوں گے۔ ان دونوں انسانوں کے درمیان تفریق کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہاں آیا ہے والوزن، وزن بولتے ہیں کسی چیز کی مقدار کی معرفت حاصل کرنا، یعنی کسی چیز کی مقدار جاننا، اسے بولتے ہیں وزن۔ یہ وزن کی تعریف ہے، اور عرف عام میں بولا جاتا ہے ترازو سے کسی چیز کو تول کر جو وزن کیا جاتا ہے اسے بولتے ہیں وزن۔ یہ عرف عام میں اس کا معنی لیا جاتا ہے۔ اور میزان، میزان کہتے ہیں جس آلہ کے ساتھ، جس اوزار کے ساتھ چیزوں کا وزن کیا جائے اسے بولتے ہیں میزان۔ تو جو قیامت کے دن میزان ہوگا، قیامت کے جو میزان ہوگی، اس کے بارے میں تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ ایک ترازو ہے، وہ ایک ترازو ہوگا، اس کے دو پلڑے ہیں، اور جو موازین یہاں ذکر ہوا یہ میزان کی جمع موازین، میزان کی جمع ہے موازین۔ تو قیامت کے دن تو ایک میزان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ حالانکہ قیامت کے دن تو ایک میزان ہوگا، اور جمع کا لفظ کیوں آیا ہے؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے اعمال وزن اور حساب، جو اعمال وزن اور حساب کے لائق ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، یعنی جن اعمال کو وزن کیا جاتا ہے یا حساب لیا جائے گا ان کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے افعال قلوب، جن افعال کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دوسرے افعال جوارے، جن افعال کا تعلق انسان کے اعضاء کے ساتھ ہے، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ان کے ساتھ ہے، اور تیسرا ہے اقوال۔ تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ان تینوں اعمال کو علیحدہ علیحدہ تولا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں میزان کی جمع موازین ذکر کیا کہ ان تینوں اعمال کو علیحدہ علیحدہ تولا جائے گا۔ اور دوسرا، اور یہ بھی ہے، ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ وزن کرنے والوں کی اکثریت کے اعتبار سے میزان کو جمع کر کے لایا گیا ہے، کہ وزن کرنے والے چونکہ وہ اکثریت میں ہوں گے، فرشتے اور فرشتے مخلوق وہ کثرت سے ہوں گے وزن کرنے والوں کی، تو اس لحاظ سے میزان کو جمع کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، ان کو ملحوظ رکھ کر۔ تو یہ میزان کے بارے میں، موازین کے بارے میں حال ہے۔ اور جو اعمال تولے جائیں گے وہ عدل اور قضا کے لحاظ سے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اکثر صحابہ کرام، تابعین اور بلند پائے جو علماء ہیں ان کا یہ مذہب ہے، یہ موقف ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا حقیقتاً وزن کیا جائے گا، حقیقی طور پر اعمال کو تولا جائے گا۔ اور وہ اعمال، بعض ائمہ کا یہ موقف بھی ہے کہ یہ اعمال جو نیک اعمال ہیں وہ حسین جسموں کی شکل اختیار کر لیں گے، اور جو برے اعمال ہیں وہ کبھی شکل اختیار کر لیں گے، بری شکلیں۔ اچھے اعمال اچھی شکلیں اختیار کر لیں گے، اور برے اعمال بری شکلیں اختیار کر لیں گے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو تولا جائے گا، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ صحائف تولے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اعمال جسمانی شکلوں میں تولے جائیں گے، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ اعمال کو
جو جن صحائف میں لکھے گئے ہوں گے وہ صحائف تولے جائیں گے، وہ صحائف تولے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں اور مقامات پر بھی ان میزانوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم قیامت کے دن ہم انصاف کی میزان رکھیں گے، یعنی انصاف کی میزان رکھیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، سو کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر رائی کے دائن کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 47 میں اللہ تعالی نے ذکر کیا۔ اس طرح سورۃ القاریہ 30ویں پارے میں جو سورۃ القاریہ، اس میں اللہ تعالی نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو جس کے نیکی کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ ہے یعنی دہکتی آگ کا گڑھا، دہکتی آگ کا گہرا گڑھا۔ سورۃ القاریہ آیت نمبر 6 تا 9، اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان کو رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے تو وہ اس کی بھی گنجائش رکھتی ہے، یعنی اس میں آسمانوں اور زمین سما جاتے ہیں، زمینیں سما جاتی ہیں، فرمایا اس کی بھی گنجائش رکھتے ہیں۔ فرشتے کہیں گے اے رب اس میں کس کو وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہوں گا، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کا حساب ہوگا، اس کا میزان ہوگا، تولا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جس طرح تیری عبادت کا حق ہے، یعنی فرشتے بھی خوف زدہ ہو جائیں گے کہ کہیں ہمارے جو عمل ہیں اور ہمارے یہ نہ تولے جائیں۔ یہ امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، جلد 4 صفحہ 586، صفحہ 586۔ اور ایک حدیث میں ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ راجح ہو قیامت کے دن میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا۔ بڑی اہم بات بیان فرما رہے ہیں جس شخص کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ راجح ہو، یعنی اس کا ظاہر زیادہ چمکدار ہو، ترجیح پانے والا ہو، تو قیامت کے دن میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا۔ اور جس شخص کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ راجح ہو قیامت کے دن میزان میں، وہ پہلا فرمایا قیامت کے دن میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ راجح ہوگا، یعنی ظاہر آگے ہوگا باطن پیچھے ہوگا، قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا۔ اور فرمایا جس کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ راجح ہوگا قیامت کے دن میزان میں اس کی نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا۔ جس کا باطن ظاہر سے بڑھ جائے گا وہ قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا باری ہوگا، اور جس کا ظاہر باطن سے بڑھ جائے گا اس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی۔ امام سیوطی نے اپنی تفسیر میں اس قول کو درج کیا، تو یہ اتنا ظاہر و باطن وہ اتنے اعمال تولے جائیں گے۔ بعض ائمہ کا یہ بھی موقف ہے کہ کافروں کے اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ صرف اہل ایمان کے وزن تولے جائیں گے، کافروں کو بغیر وزن اعمال کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، بغیر وزن اعمال کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ہی ایمان نہیں لائے، تو ان کی نیکیاں اور گناہ کیا تولے جائیں گے۔ اس لیے
یہ بھی بعض علماء کی اس بارے میں یہ رائے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں بلا حساب کتاب کے اہل ایمان میں شامل فرما دے۔ جو لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارا اس میں شمار فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں میزان کی سختیوں سے، پل صراط کی سختیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اور مفلحین کامیاب لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔